بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس رات میں، اس آخری عشرے کی راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جتنے بھی مواقع ہمیں دیے ہیں، یہ خالصتاً ہماری بھلائی کے لیے ہیں، ہماری ہدایت کے لیے ہیں، ہماری نجات کے لیے ہیں، ہمارے نفع کے لیے ہیں۔ اور اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں ہمیں رمضان کے روزے دیے ہیں، وہاں ہمیں دیگر ایسی عبادات بھی دی ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو اپنے رب کے ہاں مقرب کر سکتے ہیں، قریب کر سکتے ہیں، اللہ کے ہم اپنے آپ کو محبوب بنا سکتے ہیں۔ بہت سی چیزیں آپ نے سنی بھی ہوں گی، یقیناً یاد دہانی کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی یاد دہانی بھی ہوئی ہوگی۔ اسی میں ایک جو رمضان کے عبادات کا بنیادی مقصد بھی ہے، وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے پیش کر کے، اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے جھکا کر، التجا کر کے اپنے رب سے معافی کا مانگنا ہے۔ اعتکاف والے حضرات باہر ہیں، وہ اندر مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ آپ اعتکاف کے لیے آئے ہیں تو اعتکاف مسجد کے ساتھ ہے۔ گپ شپ، حال حوال پوچھنا یہ اعتکاف میں منع ہے۔ یہاں تک کہ بعض سلف تو یہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں تیمارداری بھی نہ کرو، حالانکہ تیمارداری بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ تو باہر جتنے بھی معتکفین ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر آ جائیں، اندر تشریف لے آئیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر یہ موقع بھی میسر کیا کہ ہم اپنے رب کے سامنے جھک کر اپنی زندگی کے تمام مسائل کو اپنے رب کے سامنے پیش کر دیں، اور صرف پیش ہی نہ کریں بلکہ ان کا حل بھی اپنے رب سے لیں۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اس بات کا پابند بھی بنایا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمام کے تمام، جمیعاً، ویسے اللہ رب العالمین صرف توبو کہتے تو یہ بھی جمع کا صیغہ تھا، اس میں بھی سب کے سب شامل ہو جاتے، لیکن اللہ رب العالمین نے پھر ریپیٹ کیا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب اپنے رب کی طرف لوٹاؤ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو۔ کس لیے؟ ایھا المؤمنون، اے مومنو، تمام کے تمام جو اسلام اور دین کے اندر آ چکے ہو، اپنے رب کے ساتھ معاہدہ کر چکے ہو، ایگریمنٹ کر چکے ہو، اس کی پاسداری کے لیے اپنے رب سے رجوع کرو۔ کس لیے؟ اللہ مقصد کیا ہے، بات کیا ہے؟ اللہ نے ہر عبادت کا مقصد رکھا ہے، جیسا روزے کے بارے میں ہے لعلکم تتقون، اللہ نے یہاں کہا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پالو، تاکہ تم نجات والے ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کی سختی سے تم بچ جاؤ، اپنے آپ کو اپنے رب کی ناراضگی سے محفوظ کر لو۔ یہ اللہ نے مقصد بتلایا ہے۔ اور انسان دنیا کے معاملے میں اپنی فلاح کے بارے میں، اپنی نجات کے بارے میں، اپنی خوشنودی کے بارے میں، اپنے آرام، سکون، آرائش کے بارے میں بڑا سیریس ہوتا ہے۔ یہی سیریس پن اللہ رب العالمین نے آخرت کے ساتھ بھی رکھا ہے، بلکہ اس کی اہمیت دنیا کے معاملے میں زیادہ ہے، کیونکہ اگر بندہ اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ رکھے گا، اگر وہ اس فلاح کو پانے کی کوشش کرے گا جس کا اللہ نے یہاں پیغام دیا ہے، تو پھر بندے کی دنیا اور بندے کی آخرت دونوں ہی سلجھ جاتی، دونوں کے اندر ہی وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے دیگر مقامات پر بھی اس کا حکم دیا ہے۔ مومنوں کو صرف ایک دفعہ اللہ نے حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ پر فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں بتلایا ہے کہ اللہ سے تم نے توبہ کیسے کرنی ہے، اپنے رب سے تم نے معافی کیسے مانگنی ہے۔ پہلا اللہ نے حکم دیا ہے کہ سب کے سب اپنے رب کی طرف رجوع کر لو۔ اللہ رجوع کیوں کر لیں؟ تاکہ تم نجات پالو، تاکہ تم فلاح پالو، تمہاری دنیا، تمہاری قبر، تمہارا حشر، تمہارا حساب سب بہتر ہو جائے، اس میں تم پکڑے نہ جاؤ۔ اللہ اب توبہ کیسے کرنی ہے
یہ فلاح کیسے ملے گی؟ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، استغفار کرو، اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو، اس سے معافی طلب کرو۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں پر ہمیں جو دعوت دی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہماری تربیت یہاں کی ہے، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق آپ علیہ الصلاۃ والسلام 70 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے، 70 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق آپ علیہ الصلاۃ والسلام 100 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی ملتا ہے جو ہزاروں کے اندر ہے۔ ایک روایت ملتی ہے کہ 20,000 مرتبہ وہ دن کے اندر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو جو مرتبہ دیا، ڈائریکٹ انہوں نے ٹریننگ کہاں سے لی ہے؟ محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سے۔ آپ کے سامنے ہیں، صحابہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ پر وحی اتر رہی ہے، اللہ کا جو حکم اتر رہا ہے اس کی آپ تشریح تفسیر کرتے ہیں اور اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں، خود کرتے ہیں، خود کی دیکھی دیکھی صحابہ دیکھتے ہیں، وہ اس عمل کو اپناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، معافی طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس سے توبہ کرو، اپنی مغفرت طلب کرو، اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اپنے رب سے گڑ گڑاؤ، اس سے معافی مانگو۔ اور اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، وہ رحیم ہے، وہ بندے کے ہر معاملے کو جانتا ہے۔ ہاں، بندے کے ساتھ اللہ نے یہ عمل بھی ساتھ ہی رکھ دیا کہ وہ غلطی کرے گا، وہ کوتاہی کرے گا، وہ گناہ کر سکتا ہے، لیکن بہترین وہ آدمی ہے، بہترین وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے جو فوری طور پر اپنے رب کی طرف پلٹ آتا ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے استغفار کرنے کا بتلایا ہے، اور کون سا استغفار کرنا، کیسا استغفار کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یوں کچھ بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ رب العالمین نے کہا توبہ جو کرنی ہے، استغفار جو کرنا ہے، معافی جو مانگنی ہے، وہ نصوحا ہو، وہ سچی ہو، کھری ہو، دل سے ہو، اس کے اندر یہ بات نہ ہو کہ ہاں اب میں کر لوں پھر دوبارہ ہو۔ اور علماء نے اس کے اندر جو شرطیں لکھی ہیں وہ بنیادی 3 شرطیں ہیں۔ اللہ سے معافی مانگنے کی، توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں۔ یہ توبۃ النصوحہ جس کا اللہ نے کہا ہے، توبۃ النصوحہ پہنچنے کے لیے، اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے وہ 3 چیزیں لازمی ہونی چاہیے۔ یہ گاڑی کوئی گاڑی کا مسئلہ ہے باہر، ایکزیو گاڑی نمبر بتائیں، پتہ نہیں اب کس کی، کسی کی گاڑی باہر ہے، اس کے حوالے سے کوئی پرابلم اندر ہے کوئی گاڑی، دیکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہمیں جو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایک اہم ترین چیز اللہ کے پہلے حکم میں بھی اور اللہ رب العالمین کے اس حکم میں بھی، اللہ رب العالمین نے پہلی جو آیت مبارکہ جس کے اندر اللہ نے مخاطب کیا، اللہ نے کہا ایھا المؤمنون، یہاں اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لے کر آنے والوں کو، جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے اندر ان کو ہی مخاطب کیا ہے۔ ایھا المؤمنون، اے ایمان لے کر آنے والوں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان لے کر آنے والوں، اللہ کی طرف رجوع کر لو، توبہ کر لو، مغفرت طلب کر لو۔ اللہ رب العالمین اس معاملے میں تمہارا انتظار کرتا ہے، اس انتظار سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ رب العالمین تمہارے راہ دیکھتا ہے، تمہارا منتظر ہے۔ اللہ رب العالمین اس انتظار میں ہے کہ بندہ میری طرف لوٹ کر آئے۔ اور اللہ رب العالمین صرف انتظار میں نہیں ہے، اللہ رب العالمین صرف اس طرح نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو آواز بھی دیتا ہے، اللہ رب العالمین بلاتا بھی ہے، منادی بھی لگاتا ہے، اور اللہ رب العالمین عرش سے نیچے بھی آتا ہے، آسمانی دنیا پر بھی اللہ تشریف لے کر آتا ہے، صرف کس لیے؟ جو میرے سے معافی مانگ لے، مجھ سے رزق طلب کر لے، مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لے۔ اللہ رب العالمین اتنا غفور اور رحیم ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین ہمیں احکامات دیتا ہے، اس محبت کے ساتھ، اس پیار کے ساتھ، اس اپنائیت کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین بہترین الفاظ کا انتخاب کرتا ہے۔ دنیا کے اندر اس سے بہتر الفاظ نہیں ہو سکتے، اس سے بہتر مخاطب نہیں ہو سکتا، دنیا میں اس سے بہتر اظہار محبت نہیں ہو سکتا۔ بندے کے ساتھ اگر اللہ کا تعلق اس طرح کا ہے تو پھر بندے کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ بھی اسی طرح ہونا چاہیے، اس محبت کا جواب اسی محبت سے اس کو دینا چاہیے۔ اور اگر بندہ سوچے
فکر کرے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، اس پر وہ سوچ لائے، اپنی فکر کرے، تو اس کو اپنا ہی اس کے اندر فائدہ نظر آتا ہے، کسی دوسرے کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہماری توبہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو ہماری عبادات کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے فرشتے ہم سے ڈھیروں زیادہ ہیں، لیکن اللہ کی یہ محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر بھی تشریف لاتا ہے، اللہ رب العالمین یہ احکامات کے ذریعے سے بھی ہمیں راغب کرتا ہے، ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ منادی لگاتا ہے، آواز دیتا ہے، بلاتا ہے کہ آؤ میری طرف، معافی مجھ سے مانگ لو، میں معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، میں تمہیں معاف کروں گا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین نے یہاں تک یہ حکم دے دیا، اے میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، کوئی بھی غلطی ہو گئی، کوئی بھی گناہ ہو گیا، یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کو منا لوں، التجا کر لوں، گڑ گڑا لوں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لوں، اس کے سامنے جھک جاؤں۔ اور یاد رکھیے دنیا کا یہ اصول ہے، دنیا کا یہ اصول ہے، اگر بندہ کسی کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ ایک دفعہ سن لے، دوسری دفعہ وہ سنے گا نہیں، وہ گوارا نہیں کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیان کرتا ہے اس کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے، وہ دوسرے کی نظروں میں نیچے ہو جاتا ہے، اس کا مرتبہ، اس کا مقام وہ نہیں رہتا جو اس سے قبل تھا۔ جب وہ اللہ کے سامنے اظہار کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کے سامنے سربہ سجود ہوتا ہے، اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، نادم ہوتا ہے، اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس بندے کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، اللہ اس کی التجا سنتا ہے، اس کو معافی دیتا ہے، اپنا رحم اس پر کرتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف اس کے اندر ہمیں یہ کروایا، اپنے اسماء اور اپنی صفات کے ساتھ، اور یہ کمال کی صفات ہیں، کسی اور کے اندر یہ نہیں ہو سکتی، یہ کسی کے ساتھ مشابہت بھی نہیں رکھ سکتی۔ اللہ رب العالمین نے جب ہمیں اپنا تعارف اس طرح کروایا ہے، ہمیں چیزیں اللہ نے جب اس طرح کی بتلائی ہیں، تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور اللہ نے یہ دن، مبارک دن اگر ہمیں دیے، ان مبارک دنوں میں سے مبارک راتیں ہمیں دی، یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ ہم اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھے ہیں، اس پہلی طاق رات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے بیٹھے ہیں، تو پھر اللہ کا خاص فضل ہم پر ہے۔ دنیا کے اندر کتنے ہی لوگ اس طرح کے ہیں جو اس صفت میں نہیں پائے جاتے، جن کو یہ وقت نہیں ملتا، یہ فرصت نہیں ملتی، یہ توفیق نہیں ملتی، اگرچہ توفیق بندہ ہی مانگتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے۔ توبہ کی بنیادی 3 شرطیں اللہ رب العالمین نے توبۃ نصوحہ جو ہم سے ڈیمانڈ کی ہے، توبوا الی اللہ کا اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ 3 صفات کا بھی یہاں ذکر کیا ہے۔ ان 3 صفات کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ہمیں ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس بات میں یہ شرط رکھی ہے کہ اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے۔ اللہ رب العالمین نے اس پر کئی سارے احکامات دیے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل اس پر موجود ہے، آپ کا حکم موجود ہے، صحابہ کا عمل اس پر موجود ہے۔ سب سے بنیادی اور پہلی شرط، غلطی ہو گئی اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، فوری طور پر معافی مانگ لے، واپس آ جائے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندے کے دل کے اندر احساس ہو، اس کو یہ فیل ہو، یہ محسوس ہو کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اس کام کے بدلے میرا رب مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے۔ اس احساس کے ساتھ وہ فوری طور پر لوٹ کر آتا ہے، ندامت اختیار کرتا ہے، آنسو جھلکتے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اپنے رب کے سامنے التجا کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ پہلی اس کی شرط یہ ہے کہ وہ رجوع الی اللہ کر لے، دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہ کرے پھر اس پر کرتا بھی رہے اور ساتھ وہ استغفر اللہ بھی کہتا رہے، ساتھ وہ اللہ سے معافی بھی مانگتا رہے، بلکہ اس کی شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے۔ تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ دوبارہ اس طرف نہ لوٹ کر جائے، اپنے رب سے وہ یہ وعدہ کرے، یہ معاہدہ کرے، اپنے رب کے ساتھ یہ بات کرے کہ اللہ رب العالمین میں دوبارہ اس کی طرف نہیں لوٹوں گا، میں اس کا دوبارہ اعادہ نہیں کروں گا، میں دوبارہ اس کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین ان 3 شرطوں کے ساتھ بندے کو معاف کرتا ہے، بندے کی التجا سنتا ہے، اس پر سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ بندہ تھوڑی سی محنت کرے، تھوڑی سی کوشش کرے، تھوڑا سا گڑ گڑائے، وہ رب راضی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اور محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے
حقوق اللہ کے اندر 3 شرطیں بتلائی ہیں، اور اللہ رب العالمین کے نبی محمد علیہ السلام نے حقوق العباد کے ساتھ 4تھی شرط بھی بتلائی ہے۔ 3 یہی والی، اور 4تھی یہ کہ بندے کے ساتھ معاملہ حل نہ ہو جائے اس وقت تک توبہ نہیں۔ کسی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہے، کسی کی غیبت ہے، کسی پر بہتان ہے، کسی کی چغلی ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کو کسی طرح نقصان پہنچایا ہے، جب تک اس کے پاس جا کر وہ اس کا ازالہ نہیں کرتا، اس کی معافی نہیں مانگتا، ایکسکیوز نہیں کرتا، سوری نہیں جب اس بندے سے کرتا، اس وقت تک یہ پہلی حقوق اللہ کی شرطیں حقوق العباد میں اس کو کام نہیں دیں گی۔ اللہ رب العالمین نے حقوق العباد کے اندر 4 شرطیں رکھی۔ یہ 4 بنیادی شرطیں ہیں معافی مانگنے کی۔ ہم میسیج چلا دیتے ہیں، شب قدر آ رہی ہے، شب معراج آ رہی ہے، فلانی رات آ رہی ہے، مبارک رات ہے، یوں ہے، مجھے معاف کر دینا، اس سے پہلے کچھ ہو جائے۔ یہ میسیجز پر معافی نہیں ہوتی۔ آپ نے جس کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے اس معاملے کا حل کریں، اس کے بعد اپنے رب سے رجوع کریں۔ جب بندہ اپنے حق کے لیے بندے کو معاف کر دیتا ہے، اور یاد رکھیں معافی مانگنے میں کسی کا قد چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ مقام بڑھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس صحابیہ آتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، زنا کر لیتی ہیں، یہ ارتکاب ہو جاتا ہے گناہ کا، آپ علیہ السلام کے پاس آتی ہیں اس احساس کے ساتھ، اس ندامت کے ساتھ، اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے دھو دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ آپ علیہ السلام پہلے اس کی بات سے اوائڈ کرتے ہیں، سنی انسنی کرتے ہیں، پھر کہتی ہے یہ گناہ کا احساس اس کو چین نہیں آنے دے رہا، سکون نہیں آ رہا، پھر وہ پاکی چاہتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بچہ جب پیدا ہو جائے پھر آنا۔ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، آپ علیہ السلام کے پاس بچے کو اٹھا کر پھر آتی ہے۔ یہ وہ احساس ہے گناہ کی، وہ غلطی ہو جانے کے بعد وہ ندامت ہے جو اس کو چین سے نہیں رہنے دے رہا، وہ آرام سے سکون سے اس کو بیٹھنے نہیں دے رہا۔ وہ بچے کو لے کر پھر آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بچہ آ گیا ہے، آپ علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ اس خاتون پر کپڑے اچھی طرح اس کے لپیٹ دو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام یہ خاتون، اس سے یہ غلطی ہے، یہ معاملہ ہے۔ آپ علیہ السلام کہتے ہیں عمر اگر اس کی توبہ اہل مدینہ کے 70 افراد کے اندر تقسیم کر دی جائے تو ان سب کی بھی مغفرت ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے ایسی اس کی مغفرت کی ہے۔ اور اس طرح سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے کہ جب اس خاتون کو سنسار کرتے ہیں، پتھر مار رہے ہوتے ہیں، اس کے خون کے چھینٹے کپڑوں پر پڑتے ہیں، خالد بن ولید کہتے ہیں کہ جاتے جاتے مجھے بھی ناپاک کر گی۔ آپ علیہ السلام کہتے ہیں خالد یہ بات نہیں ہے، اس نے اللہ سے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اہل مدینہ کے درمیان تقسیم کر دی جائے تو ان کی بھی اللہ مغفرت فرما دے۔ یہ احساس ہے، یہ ایک مثال ہے جو اللہ کے نبی کے صحابہ سے ہمیں ملتی ہے۔ آئیے اس احساس کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سرب سجود ہوں، توبۃ نصوحا اس کو پانے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں، التجا کریں، جھک جائیں۔ دنیا کے جتنے بھی مسائل اور پریشانیاں ہیں اللہ رب العالمین ان کا حل ہمیں کر دے گا۔ توبۃ نصوحا کرے کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے استغفار کا طریقہ بھی بتا دیا، اس کی مثالیں اور بھی بے شمار موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے 3 صحابہ ہیں، غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے ہیں، کعب بن مالک ہیں، ہلال ہیں، مرارہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ 50 دن میں ان کی توبہ قبول ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی گھر والیوں کو ان سے دور کر دیتے ہیں۔ کعب کہتے ہیں جب تبوک کا موسم آیا، آپ علیہ السلام کی عادت ہوا کرتی تھی، آپ تورک کیا کرتے تھے، آپ جہت نہیں بتایا کرتے تھے، راستہ نہیں بتایا کرتے تھے، لیکن اس موسم میں 2 مسئلے تھے۔ ایک یہ سختی کا موسم تھا، گرمی شدید تھی، دوسرا پھل پک چکے تھے۔ یہ 2 وجوہات تھیں جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے عام مسلمانوں کو یہ خبر دے دی تھی کہ ہم نے تبوک کی طرف نکلنا ہے، ورنہ آپ علیہ السلام نہ بتایا کرتے تھے۔ ہاں اگر بتلاتے، جانا اگر مشرق ہوتا تو آپ مغرب بتاتے۔ یہ جنگ کی حکمت عملی ہوا کرتی تھی، دشمن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے تقاضے ہوا کرتے تھے، لیکن اس موقع پر آپ علیہ السلام نے یہ دونوں چیزیں بتلا دیں۔ اور کعب کہتے ہیں اللہ کی قسم اس وقت میرے پاس مال کے اعتبار سے، سواری کے اعتبار سے اور میری اپنی صحت کے اعتبار سے کبھی بھی میں ایسا نہ تھا جب اس وقت تھا، لیکن یہ مال اور یہ میری صحت، یہ میرا باغ، یہ اس کی طرف میں مائل ہو گیا، پھل پکا ہوا تھا۔ میں نے کہا میرے پاس بہترین سواری ہے، اور کعب کہتے ہیں کہ میرے پاس اس سے پہلے کبھی 2 سواریاں بھی نہیں تھیں،
इस मौके पर 2 सवारियां मेरे पास थीं, मैं सुस्ती करता चला गया। अब मैं मुसलमानों के साथ मिल जाऊंगा, अब पीछे से चला जाऊंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम निकल गए, मैं इस फैसले के अंदर ही रह गया। मैं अपने आप के बारे में फ़ैसला ही ना कर सका कि मैं निकलूँ ना निकलूँ, कब निकलूँ, कैसे निकलूँ, किस तरह निकलूँ, किस वक्त निकलूँ। इन्हीं उलझनों के अंदर मैं पड़ा रहा कि मुझे खबर मिली मुसलमान निकल चुके हैं, फिर खबर मिली कि मुसलमान तबूक के मैदान में खड़े हैं, फिर खबर मिली कि मुसलमान वापस आ रहे हैं, फिर खबर मिली कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीना पहुँचने वाले हैं। ये बुखारी की रिवायत लंबी है, बल्कि बुखारी मुस्लिम दोनों की है। इख्तिसार के साथ काब कहते हैं अब मैं बेचैन हो गया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मैं सामना कैसे करूँगा। अब मुझे परेशानी लाहक हो रही, फिर मेरे वसवसा आता है, दिल में ख्याल आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मैं कोई बहाना कर दूँगा, कोई बात कह दूँगा। फिर ख्याल आता है कि अगर मैंने ये काम कर लिया तो आर्जी तौर पर आप अलैहिस्सलाम मुझसे राज़ी हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन वही के ज़रिए जब बतला देगा तो फिर वो नाराज़गी ज़्यादा सख्त होगी। इसी शशोपंज में हैं। फिर सहाबा दीगर जो हैं उनको भी देखते हैं, जो ज़ाहिरी तौर पर हैं 80 के करीब लोग हैं जो तबूक से पीछे रहते हैं। आप अलैहिस्सलाम उनसे मिलते हैं, इस्तकबाल भी करते हैं, उनको मुआफ़ी भी देते हैं, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी करते हैं, उनके उज़र को भी कबूल करते हैं। काब कहते हैं मैंने देखा, फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं बात कर लूँ, कोई बहाना कह दूँ। फिर ख्याल आया कि नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन वही के ज़रिए बतला देगा। मुझे इस खौफ की वजह से मैं आप अलैहिस्सलाम के सामने आता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखकर मुस्कराते हैं और इस मुस्कुराहट के अंदर नाराज़गी का इजहार है। आप अलैहिस्सलाम की ये वो मुस्कुराहट नहीं है जिसमें आप खुश होते हैं, ये आपकी मुस्कुराहट नाराज़गी की है। आप नाराज़गी वाली मुस्कुराहट से मुझे देखते हैं, मैं बैठता हूँ, आपको मैं सच बतला देता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ ये बात दुरुस्त है, सच है। फिर मैं साथियों से पूछता हूँ, मेरे साथी फिर मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास फिर जाओ, जिस तरह बाकी 80 लोगों ने ये काम किया तुम भी बात बतला दो, कोई उज़र पेश कर दो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कबूल करते हैं। कहते हैं मैं पूछता हूँ मेरे जैसा मामला किसी और का भी है? साथी बताते हैं हाँ 2 और लोग हैं, बिलहिलाल हैं और मुरारा हैं रज़ी अल्लाह अन्हुम, उनका भी यही मामला है। उनके पास भी कोई शरई उधर ना था, आप अलैहिस्सलाम ने उनको भी वापस भेज दिया है और साथ कहा जब तक अल्लाह की तरफ से मामला नहीं आता उस वक्त तक इंतज़ार करो। और काब कहते हैं मेरा बेहतरीन दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले सब मुझसे नाला हैं और अहले मदीना में मैं नौजवान हूँ, मैं मस्जिद में भी आता हूँ, मैं बाहर भी जाता हूँ, बाज़ार में भी घूमता हूँ। लोगों की नज़रें इस तरह हैं जिस तरह सभी मुझसे नाराज़ हैं, मुझसे कोई बात नहीं करता। आप अलैहिस्सलाम के मैं करीब होता हूँ, सलाम कहता हूँ, आपके मैं होंठों की तरफ देखता हूँ कि सलाम का जवाब मिलता है या नहीं। आपके करीब होकर मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, आप अलैहिस्सलाम मेरी तरफ नहीं देखते। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर मैं ध्यान करता हूँ, मैं जब नमाज़ पढ़ता हूँ फिर आप अलैहिस्सलाम मेरी तरफ देख रहे हैं, यानी कि नज़रें नहीं मिलाते, देख ज़रूर रहे हैं लेकिन ये तौबा करते हैं, अपने रब से इल्तिजा करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। 40 दिन के बाद आप अलैहिस्सलाम इनकी बीवियों को भी अलहदा होने का हुक्म देते हैं। काब कहते हैं मेरे पास बंदा आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुमाइंदा आया, अल्लाह के नबी का हुक्म देता है कि काब अपने घर वालों से अलहदा हो जाओ। मैंने पूछा क्या तलाक दे दूँ? कहा कि नहीं तलाक नहीं देनी, वैसे दूर हो जाओ। मैं दूर हो जाता हूँ, अपने घर की छत पे चला जाता हूँ, जबले सला पर चला जाता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, इल्तिजा करता हूँ। 50वें दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये खुशखबरी आती है, ये इनाम आता है, तौबतन नसूहा मिलती है। वअलस्सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन आयात का नुज़ूल करता है और कहते हैं कि मेरे पास खुशखबरी लेकर आने वाला दौड़ कर आता है, उसकी आवाज़ उसके घोड़े से ज़्यादा तेज़ है, वो जबले सला पर चढ़ता हुआ उसके ऊपर भागता हुआ आ रहा है और मुझे आवाज़ देता है काब खुशखबरी हो, तुम्हें खुशखबरी मिल गई है। कहते हैं मैं सजदा रेज़ हो जाता हूँ, अपने रब के सामने झुक जाता हूँ। इस मग़फ़िरत मिलने पर, इस माफ़ी मिलने पर मैं अपने रब से शुक्र अदा करता हूँ कि उस रब ने दुनिया के अंदर ही मेरी माफ़ी कबूल कर ली है। इसके अंदर हम आज थक जाते हैं, शायद 100 दफ़ा इस्तग़फ़ार कह के अपने गुनाह को याद करके भूल जाते हैं, फिर हमें पता नहीं चलता कि मैं दुनिया के अंदर अपने मामलात क्या कर रहा हूँ। ये सहाबी रसूल हैं और हिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने ज़ईफ़ हैं, इतने कमज़ोर हैं, जब ये हुक्म आता है कि अलहदा हो जो, इनकी बीवी आती हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिलाल तो कुछ नहीं कर सकते, उठना बैठना भी उनके लिए मुमकिन नहीं है।
آپ अलैहिस्सलाम कहते हैं अच्छा खिदमत कर लो। काब कहते हैं मेरे पास भी मेरे रिश्तेदार आए, मेरे घर वाले आए कि अल्लाह के नबी से इस बात की इजाज़त ले लो, लेकिन मुझे गवारा ना हुआ कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर ये बात कर लूँ, ये मैं पूछ लूँ, क्योंकि गलती इस तरह की है कि तबूक से मैं पीछे रह गया, जिहाद के मैदान से मैं पीछे रह गया। और ये वो सहाबी हैं जो उक़बा के मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, उक़बा की बैत करने वाले हैं, बदर में आप अलैहिस्सलाम के साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद गम इतना है, परेशानी इतनी है, गलती का एहसास इतना ज़्यादा है कि आप अलैहिस्सलाम के सामने नहीं आते। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ये आयात नाजिल कर देता है, वकूनू मअस-सादिकीन का अल्लाह ऐलान कर देता है, कहते हैं मैं दौड़ा हुआ मस्जिद में आता हूँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आता हूँ, मस्जिद नबी में आता हूँ, मुहाजिरीन में से एक मुहाजिर खड़ा होकर मेरा इस्तकबाल करता है और मैं ज़िंदगी भर उसको नहीं भूला। मुझे मुबारकबादें मिलती हैं, वक्त के वक्त मुझे मिल रहे हैं, किस लिए? अल्लाह ने तुम्हारी तौबा का नुज़ूल कर दिया। आज अल्लाह ने तौबा हमारे लिए नाजिल नहीं करनी, लेकिन अल्लाह ने तौबा देनी ज़रूर है, क्योंकि नुज़ूल का सिलसिला ख़त्म हो गया, वही रुक गई है, बंद हो गई, वो सिलसिला अब नहीं है, लेकिन अल्लाह ने माफ़ी ज़रूर देनी है। शर्त ये है कि तौबतन नसूहा, उस शर्तों के साथ, उस तरीके के साथ, उस मकसद के साथ अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मजबूत किया जाए, गिड़गिड़ाया जाए, हुकूकुल्लाह को देखा जाए, हुकूकुल इबाद के अंदर मामलात हैं तो फिर उनको देखा जाए, और फिर तौबा इस्तग़फ़ार, ये तौबतन नसूहा इस तरह की बेहतरीन और ख़ूबसूरत होनी चाहिए। बंदा हर वक्त अल्लाह से इस्तग़फ़ार करे, और इस्तग़फ़ार अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ बंदे को तौबा ही नहीं देता, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे को माल देता है, औलाद देता है, असबाब देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत के बाग देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दुनिया और आखिरत की आसानियाँ मुहैया करता है। अल्लाह ने बेशुमार उसके वादे कर रखे हैं। सूरत नूह के अंदर अल्लाह ने जो 5 वादे किए हैं, मैं वो जिक्र करके अपनी बात मुकम्मल करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़क़ुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवाल व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 यहाँ वादे किए इस्तग़फ़ार के। इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, बेशक वही मुआफ़ करने वाला है, अल्लाह बख्शने वाला है। युरसिलिस समाअ, आसमान से अल्लाह रब्बुल आलमीन इरसाल भेजने को कहते हैं। किसी पैगाम को जब कोई लेकर जाता है, जिस तरह रसूल का माना किया जाता है कि अल्लाह का पैगाम पहुँचाने वाले को रसूल कहते हैं, पोस्टमैन भी रसूल होता है, किस तरह कि वो एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाता है। अल्लाह कहता है मैं इरसाल करता हूँ, भेजता हूँ आसमान से। अल्लाह क्या भेजता है? युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, अल्लाह कहता है तुम्हारी मदद नाजिल करता हूँ, तुम्हारी मुश्किलें आसान करता हूँ, तुमसे मुसीबतें दूर करता हूँ, तुम्हारी मुशक्क़तों का हल तुम्हें देता हूँ, तुम बीमार हो उसकी शफा तुम्हें देता हूँ, तुम कहीं परेशान हो उस परेशानी का हल देता हूँ। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवाल व बनीन। बंदा दुनिया के अंदर क्या चाहता है, उसका मकाम मर्तबा किस तरह बड़ा होता है, उसकी ताकत क्या होती है, वो अपना मर्तबा कब बड़ा समझता है? जब उसके पास माल ज़्यादा हो, उसकी औलाद हो, और औलाद के अंदर भी बनीन, अल्लाह ने बनीन का जिक्र किया है। जब लड़के हों, उसकी ताकत बनने वाले हों, उसके वरसा हों, उसके साथ खड़े होने वाले हों, फिर वो किसी से झड़प करने में भी देर नहीं करता। क्यों? मैं मालदार हूँ, मैं साहिब हैसियत हूँ, मैं बड़ा हूँ, अल्लाह ने मुझे माल दिया है, यकीनन अल्लाह ने दिया है, लेकिन उसको अपने माल का ज़ौक़ होता है, रोब उसके पास होता है। और फिर साथ क्या होता है? अल्लाह ने मुझे औलाद दी है, मेरे पास लड़के हैं, मेरा साथ देने वाले, मुझे इससे नजात दिलाने वाले, मेरे साथ खड़े होकर मेरे सामने वाले का मुकाबला करने वाले। अल्लाह ने इन दोनों चीज़ों का जिक्र किया। अल्लाह की हर बात हिकमत से भरी हुई है। अल्लाह कहता है वयुमदिदकुम बिअमवाल व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह कहता है अल्लाह नहरों वाली जन्नत तुम्हें देगा, उसके अंदर बागात होंगे, नेमतें होंगी, बेशुमार अल्लाह की नेमतें हैं। उनकी तफसील अल्लाह ने सूरत वाक़िया के अंदर भी जिक्र की है। अल्लाह ये इनाम बंदे को किस बारे में देता है, किस बदले में देता है? गफ़ार तो वो है ही है, मुआफ़ी मिलती ही मिलती है, इस मुआफ़ी के साथ दीगर चीज़ें भी मिलती हैं। अल्लाह ने इनका यहाँ वादा किया है। बेशक अल्लाह का वादा बरहक है, सच्चा है, लेकिन उस वादे की पासदारी करना हमारी ज़िम्मेदारी है, उसकी फजीलत पाना हमारी ज़िम्मेदारी है। हम अपने रब के साथ अपने इस ताल्लुक़ को जब मजबूत करेंगे, अपने तमाम मामलात को अपने रब के सामने पेश करेंगे, जबकि हमारा रब हर मामले को हमसे ज़्यादा जानता है, हर तरह से। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक निज़ाम दिया है,
ایک سسٹم قائم کیا جس کے اندر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جب ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں، التجا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، جتنا زیادہ گڑ گڑاتے ہیں ہمارا رب اتنا زیادہ ہم سے خوش ہوتا ہے۔ اور جب نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب بندہ اپنے رب سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے، دور ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کے اصولوں کے بالکل برعکس یہ چیزیں ہیں۔ اپنے رب کا معاملہ پہچانیے، اپنے رب کی صفات کو جانیے۔ اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے؟ سراسر ہمارے فائدے کی چیزیں ہیں۔ ہم اپنی فلاح چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا ہوگا، اپنی نجات چاہتے ہیں تو ہمیں اس پر آنا ہوگا، اس احساس کے ساتھ کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ مضبوط کر لیں۔ اور حرص کتنی ہونی چاہیے! آپ علیہ السلام کی پوری زندگی اپنی امت کے لیے اسی طرح ہی گزری ہے کہ آپ علیہ السلام ہمیں آگ سے بچانا چاہتے ہیں، جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، اللہ کی ناراضگی، اللہ کی سختی سے بچانا چاہتے ہیں۔ لیکن کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہم بھی بچنا چاہیں گے۔ صرف ایک طرف سے نہیں ہوتا، یک طرفہ کوئی معاملہ نہیں ہوتا، دو طرفہ معاملہ ہوگا تو پھر ہم اس کے حصول میں کامیاب ہوں گے۔ آپ علیہ السلام ایک بنی اسرائیلی کا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین معاف کرنے پر جب آتا ہے اس کی مثال آپ علیہ السلام دیتے ہیں۔ کیا ہے اس نے؟ 99 قتل کر چکا ہے، راہب کے پاس جاتا ہے، احساس اس کو جاگتا ہے۔ کب؟ 99 قتل کے بعد۔ اب دل کے اندر احساس پیدا ہوا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنے رب سے التجا کر لوں، معافی مانگ لوں۔ راہب کے پاس جاتا ہے۔ یہ اسرائیلی روایات میں سے ایک روایت ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی ہے، اس لیے ہم بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ سچی اور کھری ہے، آپ علیہ السلام کی مہر اس پر ہے۔ وہ بنی اسرائیلی کا وہ آدمی ہے، راہب کے پاس جاتا ہے کہ میرے لیے کوئی توبہ ہے، میرے لیے کوئی معافی ہے، مغفرت ہے، میں نے 99 قتل کر لیے۔ کہتا نہیں، کیوں معافی ہوگی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہتا تو بھی جا، 100 قتل کرتا ہے، پھر لوگوں سے پوچھتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہاں ایک اور ہے۔ یہاں سے صاحب علم کے علم کا بھی پتہ چلتا ہے، سوال کس سے کرنا ہے کس سے نہیں کرنا اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ بندے کو تحقیق کی طرف بھی آنا چاہیے، یہ بات بھی پتہ چلتی۔ لیکن ہمارا موضوع احساس ہے، دل کے اندر بات جب پیدا ہو گئی، یہ احساس جاگ گیا کہ میں اپنے رب کو منا لوں، میں راضی کر لوں، میں گناہوں میں اٹا پڑا ہوں، میں اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، اپنے رب سے میں ملاقات کس طرح کروں گا اگر میں اس حالت میں چلا گیا، اگر میری موت جو آنی ہی آنی ہے اس کیفیت کے اندر چلی گئی۔ وہ جاتا ہے، دوسری جگہ جاتا ہے، وہاں اس کو ایک اور راہب ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، یہ صاحب علم ہے۔ وہ راہب کیا کہتا ہے؟ فلاں بستی میں چلے جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے اس بستی کا نام نہیں بتلایا۔ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں نیکوکار لوگ رہتے ہیں، اللہ والے رہتے ہیں، اس بستی کی طرف جاؤ، وہاں جا کر مغفرت طلب کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی کہ انسان کی مجلس، اس کا ماحول، اس کا گھر، اس کی مسجد، اس کے دوست، اس کا آفس، اس کا ارد گرد، اس کے بیٹھنے کی جگہ، یہ سارے اس کے اوپر اثر انداز ہوتی۔ اپنی مجالس کو اللہ والی مجالس بنائیں، اپنے دوست تقوی والے بنائیں، پرہیزگار بنائیں، جن کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو۔ اس کا اثر بندے پر بھی ہوتا ہے۔ وہ اس بستی میں جاتا ہے، ابھی بستی کا سفر کم ہے، طے نہیں ہوا، اجل آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے۔ دونوں فرشتے آتے ہیں، نیکی والے فرشتے بھی، برائی والے فرشتے بھی۔ جس طرح آپ علیہ السلام نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، نیک روح کو لے جانے کا طریقہ کیا، بد روح کو لے جانے کا طریقہ کیا، وہ دونوں آ جاتے ہیں، آپس میں جھڑپ کرتے ہیں کہ میں لے کر جاؤں گا، اس نے 100 قتل کیے ہیں۔ دوسرا کہتا نہیں، یہ اللہ کی طرف نکل گیا تھا، معافی کے لیے جا رہا تھا، اور اس پورے احساس اور ندامت کے ساتھ جا رہا تھا، اس لیے میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو انسانی شکل دے کر بھیجتا ہے، وہ ان دونوں کے درمیان حکم جاری کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے۔ فیصلہ کیا؟ کہ پیمائش کر لی جائے، جس طرف راستہ کم ہے وہ والے اس کی روح لے جائیں۔ یہ بھی اللہ کا حکم ہی تھا۔ اور پھر بخاری کی روایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک بالشت کا فاصلہ صرف زیادہ ہوا تھا۔ اور پھر ایک اور روایت کے مطابق اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا کہ تو جو گناہوں والی زمین ہے وہ لمبی ہو جائے، جو نیکی والی بستی کی طرف راستہ ہے، زمین ہے، وہ سکڑ جائے۔ زمین اللہ کے حکم کی پابند ہے، وہ ہو گئی۔ ایک بالشت کا، صرف ایک بالشت کا فرق آتا ہے، اس کی روح لے کر جاتا وہ فرشتہ جو نیک ہے، جو نیک روحوں کو لے جانے پر مقرر ہے۔ صرف کس وجہ سے؟ اللہ نے اس کے دل کے اندر احساس دیا، اس نے اس احساس کو بیدار کیا، وہ نادم ہوا، اپنے رب کے سامنے جھکنے کے لیے، ابھی جھکا نہیں ہے،
جھکنے کے لیے صرف اس بستی کی طرف جا رہا ہے، اور اللہ کو اتنا پیار آتا ہے، اللہ کو یہ محبوب بندہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ 100 قتل اس کے سر پر ہیں لیکن اللہ معافی کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اسی طرح 99 رجسٹر والے آدمی کی بھی معافی کرتا ہے۔ اس طرح ایک پرچی ہے اس کے پاس، کلمہ شہادت لکھا ہوا ہے لیکن اس کے اندر اخلاص ہے، تقوی ہے، اس کو اس کا معنی پتہ ہے، صرف لا الہ الا اللہ کہہ کر نہیں گزر جاتا۔ یہ چند مثالیں ہیں توبۃ نصوحہ کو پانے کے لیے، جس کا اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحہ۔ انسان کی بھلائی، انسان کی فلاح، انسان کی نجات صرف اپنے رب کی طرف لوٹنے میں ہے، صرف اپنے رب کے ساتھ رجوع کرنے میں ہے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے میں ہے۔ انسان کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ آئیے اللہ نے یہ جو ہمیں موقع دیا ہے، یہ اللہ نے رمضان المبارک کے اندر بے شمار ہمارے لیے مواقع رکھے ہیں، یہ نعمتیں رکھی ہیں، اس آخری عشرے سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو ہم اللہ کی عبادت کے اندر لگائیں، اور اللہ سے معافی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اللہ سے ایسی معافی مانگ لیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے گناہوں سے اس طرح نجات دے دے جس طرح باعد بین المشرق والمغرب، اللہ رب العالمین جس طرح مشرق اور مغرب کا درمیانی فاصلہ، اسی طرح ہماری خطاؤں اور گناہوں سے ہمیں دور کر دے۔ جس طرح اللہ رب العالمین کے نبی علیہ السلام نماز میں پڑھا کرتے تھے، اے اللہ میرے گناہ دھو دے، کس سے؟ بالماء والثلج والبرد، پانی سے، ٹھنڈے پانی سے، برف والے سے، بالکل صاف شفاف ہو جائے۔ کس لیے ہوگا؟ جب ہم اپنے رب کے سامنے جھکیں گے، جب ہم اپنے رب سے التجا کریں گے، جب ہم گڑ گڑائیں گے، جب ہم مانگیں گے، جب ہم اپنی پیشانی کو جھکا دیں گے، اپنے آپ کو کمزور ظاہر کریں گے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کیا ہے، اللہ ہر رات دنیاوی آسمان پر نزول کرتا ہے، اور یہ اللہ نے سحری میں ہمیں وقت دیا ہے۔ آئیے اپنے آپ کو فضول گفتگو سے بچا کر رکھیں۔ اعتکاف کرنے والے وہ اپنے اس وقت سے غنیمت جانیں، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، دنیا سے کٹ جائیں۔ مسجد میں آ کر بیٹھنے کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنا تن من پورا زور لگا دیں، صرف اس لیے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اس ٹریننگ سے ہمیں سیکھ لینا چاہیے، اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کر لینا چاہیے، اس کے اندر ہمیں ان چیزوں کو لے کر آ جانا چاہیے۔ کوئی بعید نہیں، انسان جب اللہ کے پاس جائے وہ پکڑ میں آ جائے۔ اللہ کی پکڑ سے ہمیں بچنا ہے، اللہ کی پکڑ سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ اس وقت تک مہلت ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب گلے کے اندر غرغر نہیں ہوتا، یہ ہماری روح، ہمارا سانس، یہ ہماری حلق میں نہیں پھنستا، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس سے پہلے توبہ ہو گئی وہ مقبول ہے، اللہ کے ہاں قبول ہو گیا۔ جس نے اس سے پہلے توبہ نہیں کی وہ پکڑا گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے نجات دے، ہماری بقیہ جو زندگی ہے اس میں بھی ہمیں اپنے گناہوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حقوق اللہ کے اندر بھی اور حقوق العباد کے اندر بھی، جس میں ہم بہت زیادہ سستی کرتے ہیں، اس کا احساس نہیں ہم کرتے، گفتگو کرتے ہیں تو کیسی کر جاتے ہیں، کسی کے بارے میں کیا سے کیا کہہ جاتے ہیں، اس میں اپنی زبان کو کنٹرول کریں، ان گناہوں پر بھی معافی مانگیں۔ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، اللہ کے لیے اس کو بھول کر اس کے پاس تشریف لے جائیں، اس کے پاس چلے جائیں، اس کے ساتھ مل لیں۔ وہ اگر نہیں سیدھا ہوتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے یہی کہا تھا، اللہ کے نبی میرا رشتہ دار ہے، میں اس کے پاس بھی گیا ہوں، معافی بھی مانگی ہے، مسئلے کا حل بھی کیا، لیکن پھر بھی وہ نہیں بولتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، تمہارا کام مکمل ہو گیا، اب تم جتنی دفعہ اس کے پاس جاؤ گے، سلام کرو گے، اس کے ساتھ بات چیت کرو گے، اس کے پیٹ کے اندر تم ریت بھر رہے ہو۔ یہ معاملہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا۔ نہ سوچیں کہ اس کے ساتھ معاملہ یہ ہو گیا، اب وہ میرے سے بات نہیں کرتا، میں بڑا ہوں، میں کیوں اس کے پاس جاؤں، میرا کچھ کم ہو جائے گا، وہ چھوٹا ہے، غلطی اس نے کی، وہ میرے پاس آئے۔ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر حقوق العباد کو سلجھا لیجئے۔ جو پہل کرے گا وہی بڑا درجہ پائے گا، بڑا مرتبہ پائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ما تسمعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔